अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी वतन टीवी के साथ आज दिन भर की अहम ख़बरों पे हम जो है वो बात करेंगे और उस पर तज्ज़िया करेंगे कि सारा दिन क्या डेवलपमेंट होती रही सियासत में, सियासत से हट के उस पर जो है हम तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अहम ख़बरें हैं उन पर, फिर हम उसकी डिटेल में जाएंगे कि असल में ये ख़बरें हैं क्या। डॉक्टर आरफ अलवी जो पाकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि ये असम्बली जो है वो नामुकम्मल है, तो इसलिए मैं इसका इजलास नहीं बुला सकता। अलबत्ता जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास जो है वो ज़रूर बुला लिया है। इसके बाद हम ख़बर पे आते हैं कि मरीम नवाज़ जो है 220 वोट लेकर जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब की वज़ीर आला बन चुकी हैं। तीसरी जो बड़ी ख़बर है वो जवेद लतीफ़ जो कि सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बरमला इजहार किया है कि नवाज़ शरीफ के साथ जो है वो धोखा हुआ है। और एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी असद तूर जो है उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उन्होंने क्या मैसेज दिया है, वो अपनी वकील को चिट्ठी लिखकर क्या मैसेज दिया है, उस पर भी बात करेंगे। आखिर में जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि MQM के साथ भी जो है वो हाथ हुआ है। MQM को जो है वो मैंडेट तो दे दिया गया, उनको सीटें तो दे दी गई, अब उनके साथ कोई मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। मीटिंग करता है तो उनके साथ जो है वो पावर शेयरिंग पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी ही निजी मीटिंग में जो है वो उसकी वीडियो लीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। ये आज की जो है वो बड़ी ख़बरें हैं जिनको हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो वो ज़रूर कर ले, कि उसकी वजह यह है कि कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको देख सकेंगे। सबसे पहली ख़बर पे हम आते हैं कि डॉक्टर आरफ अलवी जो है अब डट गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कभी किसी वक्त भी जो है ये अपना इजलास नहीं बुला सकता। उसकी वजह ये है कि आपके पास जो है वो असम्बली में जो लोग आए हैं उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई और वो असम्बली जो है वो नामुकम्मल है। इस पर जो है वो मैं कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला सकता और समरी उन्होंने वापस भेज दी है। और जितने भी लोग असम्बलियों में आए हैं जिनके पास मैंडेट हैं, मीन्स कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, वो क्लेम कर रही है कि आपको कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए ताकि ये कार्रवाई आगे जा सके। और उस पर कानूनी माहिरीन जो है अपनी वो भी राय दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त किस तरफ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सदर आरफ अलवी पे ये तनकीद हो रही है कि ये बेसिकली PTI को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये PTI के नुमाइंदे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं आइन को देखते हुए ये बात कर रहा हूँ कि मैं कौमी असम्बली का इजलास इसलिए नहीं बुला रहा कि आप मखसूस नशिस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दे रहे और इससे असम्बली नामुकम्मल है, जिसकी वजह से मैं इजलास नहीं बुला रहा। उसके बरक्स जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं जिन्होंने आगे असम्बली को शिफ्ट करना है, राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने 29 फरवरी को जो है वो इजलास बुला लिया है और कौमी असम्बली का जो इजलास बुला रही है और वो स्पीकर भी बनाएंगे, डिप्टी स्पीकर भी बनाएंगे और आने वाला वज़ीर आज़म भी बनाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं और ये जो है दौड़ किस तरफ जाती है। ये कशमकश जो है, सियासी कशमकश है, कानूनी कशमकश है, वो किस तरफ जाती है वो तो वक्त ही फ़ैसला करेगा। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल हो जाए, डेडलॉक आ जाए और मामलात अच्छे तरीके से तय ना हो सकें, तो फिर सारी बात है कि फिर असम्बलियाँ अच्छे तरीके से नहीं चलती। जैसे ही आप दूसरी बात करेंगे मरीम नवाज़ पर कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला तो बन गई हैं, अब देखते हैं कि इस वज़ीर आलाशिप को वो आगे कैसे लेकर चलती हैं। ये पहली वज़ीर आला हैं जो ख़वातीन में से आई हैं, पहली ख़वातीन बनी हैं, तो इस पर भी जो है वो डिस्कशन होती रहेगी। और उन पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि वो अपने असल मैंडेट से नहीं आई और वो चोरी के वोटों से आई हैं। और पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन के लोग थे, सुन्नी इत्तेहाद के लोग थे, और उन्होंने वॉकआउट किया और वो बाहर आकर उन्होंने इस पर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और वो इस अपना पार्टीशन का हिस्सा नहीं बने, इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। और जो राना आफ्ताब जो है नामज़द वज़ीर आला थे
PTI کی طرف سے یا سنی اتحاد کی طرف سے ان کو کوئی ووٹ نہیں پڑا اور 220 ووٹ لے کر جو ہے وزیر اعلیٰ بن گئی۔ جیسے ہی وزیر اعلیٰ بنی اور وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی شفٹ ہو چکی ہیں، اور انہوں نے کل جو ہے لاہور میں تھانے کا جو ہے ایک سرپرائز وزٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ رویہ جو ہے پولیس کا، اور جہاں کرپشن ہے، یہاں غلط لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اور وہاں کی جو انتظامی صورتحال ہے اس کو بھی دیکھا، جو کہ اپنا IG پنجاب جو ہے وہ بریف کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی پر مامور لوگ ہیں، اور یا سیکیورٹی پروٹوکول ہے، یا لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، جب حکومت ہوتی ہے وزیر اعلیٰ کی، تو اس کو بھی بند کیا جائے، لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، پروٹوکول نہ لگایا جائے، اس پروٹوکول میں سے سڑکیں بند نہ کیجیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے اس پہ بھی عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے بہت پلان دیے ہیں پاکستان میں، پنجاب میں اسپیشلی صوبے میں، کہ ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، کسان کو خوشحال کریں گے، مزدور کو خوشحال کریں گے، وائی فائی فری کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے کس طرح کا ہوتا ہے، اور ان کے وزیر اعلیٰ کس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ قبل از وقت ہے، دعوے تو بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، لیکن ان پہ پراپر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو قوم ان کی طرف دیکھتی ہے کہ چلو وہ وزیر اعلیٰ بن گئی، اب کیا کہ وہ انتقامی کارروائیوں سے بالاتر ہو کر عوام کی اصلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ یہ قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوگا۔ جوید لطیف جو ان کے بہت بڑے رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہوا ہے۔ جو نواز شریف کو کہا گیا تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا تھا، اور وہ ان کی چھٹی کروا دی گئی ہے، اور وہ بس بہت ناراض بھی تھے، غصے میں بھی تھے، اور ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس سے غصے میں ہیں اور کن کو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی جو الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے، اور یہ جو گورنمنٹ بن رہی ہے یہ 9 فروری کی گورنمنٹ ہے، اس سے آپ ان کی مینٹیلٹی اور ان کی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو کون جیتا ہے، اور 9 فروری کو جو ہے وہ الیکشن میں رد و بدل کر کے کن کو لایا گیا ہے۔ وہ برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 فروری کی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے۔ وہ مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے وہ بھی ٹائم ہی بتائے گا، قبل از وقت ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسد طور پر۔ اسد طور کو جو ہے FIA نے گرفتار کر لیا ہے۔ پہلے ان کو 4.5-5 گھنٹے جو ہے وہ بٹھائے رکھا، بالآخر پھر اس کے بعد جو ہے ان کا میسج آیا، ایک چٹھی پر لکھ کر بتایا گیا کہ اسد طور کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اور انہوں نے اندر سے ایک میسج لکھ کر اپنی وکیل کو بھیجا، اور ان کو کہا کہ میری 78 سالہ ماں ہے اور گھر میں وہ اکیلی ہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کو کسی ریلیٹیو کے اپنا گھر شفٹ کر دیا جائے تاکہ ان کی نگہداشت ہو، ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ میں ان کی خدمت کرنے والا تھا۔ اور یہ پاکستان میں بہت بڑا المیہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو سچ بولتے ہیں ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ بیئر کرنی پڑتی ہیں۔ اسد طور کے ساتھ بیسیکلی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس طرح کا اپنا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے۔ لاسٹ میں جو خبر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ MQM کے جو مصطفیٰ کمال ہیں، مین لیڈر ہیں کراچی کے، ان کا گلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ نون لیگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کرنا نہیں چاہتی۔ اگر ہم نے زبردستی ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے باضابطہ جو ہے وہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، پراپر چیزیں جو ہے وہ طے نہیں ہوئیں، اور ان کا خیال ہے کہ MQM کی ضرورت نہیں ہے، اور MQM جو ہے وہ بیسیکلی ان کی سیٹیں جو ہیں وہ ان کی سیٹوں سے زیادہ ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیٹیں جو ہیں وہ برابر ہیں، اور وہ گورنمنٹ بنائیں گے، اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ MQM جو ہے وہ گورنمنٹ میں شراکت کرے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پراپر جو ہے ایک اپنا معاہدہ کیا جائے۔ اس سے ان کے گلے شکوے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ میں گورنمنٹ ہے اور صوبہ سندھ میں اپوزیشن کر رہی ہے MQM،
بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لیگ سے گلے شکوے کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا جا رہا، اور نون لیگ جو ہے وہ اس قدر پھنسی ہوئی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ البتہ وہ ایم کیو ایم کے بغیر چل سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب ان تینوں کی جو ہے وہ رسہ کشی آپس میں چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اب آنے والا وقت اور دلچسپ ہو جائے گا کہ اگر ایم کیو ایم کو ٹیکل نہ کیا گیا تو وہ کیا کرے گی۔ ظاہری بات ہے ان کو بھی جو مینیڈیٹ دیا گیا ہے وہ بھی جعلی ہے، اور جعلی مینیڈیٹ پہ بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں 100% جو ہے وہ مینیڈیٹ اس طرح ملا ہے، اور آپ کو ساتھ ملا کے ہم کیا کریں گے، ہماری تو جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پوری ہے، ہم گورنمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو سیاست جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہت ہی دلچسپ مراحل کی طرف جو ہے وہ اپنا صورتحال اختیار کر رہی ہے۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ اصول دیکھیں تو وہ بھی متضاد ہیں، اخلاقیات کو دیکھیں تو وہ بھی متضاد ہیں۔ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ ایک نئی گورنمنٹ جو ہے وہ آنے والی ہے، اور وہ معاہدے کس طرح کر رہی ہے اور آپس میں ان کے انٹرسٹ کس طرح کلیش کر رہے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا کوئی نہیں سوچ رہا، اور جو اصل مینیڈیٹ دیا گیا اس کا کوئی نہیں سوچ رہا، اور صرف معاہدوں کے ساتھ زبردستی جو ہے وہ گورنمنٹیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں بھی گورنمنٹ بن چکی ہے، صوبہ سندھ میں بھی گورنمنٹ بن چکی ہے، ابھی KPK میں گورنمنٹ نہیں بنی، اور اپنا صوبہ بلوچستان میں بھی نہیں بنی، اور قومی اسمبلی کی جو گورنمنٹ ہے اپنا فیڈرل گورنمنٹ وہ بھی نہیں بنی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت میں کہ یہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کرتے ہیں، کس طرح اپنا قومی اسمبلی میں جو ہے وہ گورنمنٹ بناتے ہیں۔ سندھ میں تو آلریڈی بن چکی ہے، پنجاب میں بن چکی ہے، لیکن حالات بہت مشکل ہیں، ٹف ہیں۔ عام بندہ جو ہے، عام پاکستانی ہے، وہ پریشان ہے، ان کے حالات جو ہے وہ کیسے بہتر ہوں گے۔ بجلی کے ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، گیس کے ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، تیل، ڈیزل، پٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اور اس سے کس پہ اثر پڑے گا، وہ عام لوگوں پہ پڑے گا، مہنگائی بڑھے گی، اور وہ لوگ پریشان ہیں کہ نئی گورنمنٹ ان کے ساتھ کچھ کرے گی، ان کو کچھ ریلیف دے گی یا نہیں۔ رضوان چودھری کو اجازت دیں۔